ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए इसकी हुकूमत आपको बनती नजर आ रही है? तो साफ नजर आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। लेकिन पाकिस्तानी माशरा वो अपने पसंद के जवाब सुनना चाहता है। एक साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, उन्होंने कहा लीजिए, महफिल से उठा के बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर आजाद उम्मीदवार वो आजादाना फैसला नहीं करते। आप नून लीग को चाहते हैं उसे अक्सरियत दें। जिस इलेक्शन में हंग पार्लियामेंट आ जाए आप उसका तय कर लें कि ये इलेक्शन फेयर नहीं। आपको कोई याद पड़ता है कि कोई इलेक्शन सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो? उन्होंने इख्तिदार नहीं दिया, मुल्क दिया। सर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चार प्राइम मिनिस्टर हमारे नाअहल हुए। ये जो नाअहली माजी में हुई वो भी गलत थी और जवाब हुई वो भी गलत है। ये क्या कोई इतना महान हो सकता है कि उससे कोई गलती ना हो होते हैं? और बच्चे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पर एक दफ़ा नज़र रखें। जिस सज़ा का आप कह रहे हैं, मुझे इस सज़ा पर परसों दुख हुआ। भुट्टो साहब को जिस वक्त फांसी दी गई मुझे मेरा दिल दुखा। जब मुंतखब प्राइम मिनिस्टर्स को आप करप्शन में आपको करप्शन मापने का एक आसान जरिया बता देते हैं। करप्शन सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास डीडीओ पार होगी। परसों जिन्हें नाअहल करार दिया गया है इनके पास भी डीडीओ पार नहीं। ये मुल्क जमहूरी जिद्दोजहद से बना था। जमहूरियत जो है कुरान ने अमरुहुम शुरा बैनहुम कह के हतमी मोहर लगा दी। आपका इख्तिदार आपकी मुशावरत के बगैर कोई भी चला रहा है वो गलत है। आपसे किसी उम्मीदवार ने वोट मांगा? कौमें बनने में वक्त लगता है। यूरोप भी 400 साल में बना था। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका 40 साल से ज़्यादा सहाफ़ती तजर्बा है। दानिश्वर हैं, वो एक अदीब हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, कालम निगार हैं। आइए आपको मिलवाते हैं जाहिद अली खान साहब से। मैं आपके सहाफ़ती तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन सर पर हैं और 8 मई को इलेक्शन होने वाले भी हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ क्या नज़र आती हैं? और आप अपने सहाफ़ती तजर्बे के लिहाज से जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होती है, और बैक इन 90s सेंचुरी के आखिर में एक पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ था कि निशान के हवाले से मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए इसकी हुकूमत आपको बनती नज़र आ रही है? ये तो कहना मुश्किल है। आपका सवाल जो है इस पर बहुत देर में बोल सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी माशरा जो है वो अपने पसंद के जवाब सुनना चाहता है। हमारा आलम ये भी है किसकी हुकूमत बनेगी, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि मैंने शायद अब तक बतौर रिपोर्टर 8 इलेक्शंस जो हैं उन्हें कवर किया, और मैं हर दफ़ा ये कहता था कि मैंने इससे बुरा इलेक्शन पहले नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 8 फरवरी को ये ना कहना पड़े कि इससे बुरा इलेक्शन मैंने पहले नहीं देखा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है और जो मैं इंतखाबी मुहिम देख रहा हूँ वो उसमें एक साहब ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए, उन्होंने कहा लीजिए, महफिल से उठा के बाहर कर दिया। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, तो मिल गई लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये चीज़ बता रही है कि जो एक ख़ास तबके से जो लोग, जिनका नाम लेना भी जो है ना, आपके पॉडकास्ट में नाम भी लेते हैं तो वो नशर नहीं हो सकता। लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे लिए जा सकता है, नहीं लेते, कानून की पाबंदी करते, तो वो वहाँ नहीं होंगे। मुझे यही दुख नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे जो, और जीतेंगे वो, लेकिन वो आज़ादाना फैसला नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। और मेरे वोटर से दरख्वास्त है कि वो जिस भी पार्टी के साथ हैं उसको अक्सरियत दिलवाते हैं, इतनी कि वो सादा अक्सरियत से अपनी हुकूमत बना सके। आपकी नज़र में सोल्यूशन ये नज़र आ रहा है कि किसी भी एक पार्टी की एक सादा अक्सरियत बन जानी चाहिए। मैंने 2018 में भी यही गुजारिश, मैं 2024 में भी यही गुजारिश कर रहा हूँ। अगर आप पाकिस्तान के हालात से थोड़ा सा भी मुतासिर हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी अख्तियार पनपें, तो तासुब को जहन से निकाल दीजिए। आप पीटीआई को चाहते हैं, आप उसे अक्सरियत दें। आप नून लीग को चाहते हैं, उसे अक्सरियत दें। आप पीपल्स पार्टी को चाहते हैं, उसे अक्सरियत दें। जिस इलेक्शन में हंग पार्लियामेंट आ जाए आप उसका तय कर लें कि ये इलेक्शन फेयर नहीं था। सर आपने जितने इलेक्शन कवर किए हैं, आपको कोई याद पड़ता है कि कोई इलेक्शन सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो? 71 का, वो मैंने कवर तो नहीं किया था, छोटा था, लेकिन वो गैर जानबदार इलेक्शन था, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क 2 टुकड़े हो गया। इतना शफाफ हो गया कि उन्होंने कहा ये तो हमारे हाथ से निकल गया मामला। तो उन्होंने इख्तिदार नहीं दिया, मुल्क दे दिया। सर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो हम देखते हैं कि हमारे जो 3 प्राइम मिनिस्टर थे उनकी असैसिनेशन हुई और 4 प्राइम मिनिस्टर हमारे नाअहल हुए। तो लेकिन कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि ये जो नाअहली है वो बरकरार नहीं रहती और वो वही लोग दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं। रिसेंटली भी एक नाअहली हुई है, तो क्या आप समझते हैं उनका कि फ्यूचर होगा उनका? जी बिल्कुल फ्यूचर है, बिल्कुल फ्यूचर है। ये जो नाअहली माजी में हुई वो भी गलत थी और जवाब हुई वो भी गलत है, क्योंकि इनका जो है हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ सुनने वालों को आपके ज़रिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अब एक दफ़ा बैठकर
خود سوچیں کہ کیا کوئی اتنا مہان ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، اور کیا کوئی اتنا شیطان ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی نیکی نہ ہوئی ہو؟ ایک دفعہ بیٹھ کر سوچ لیں۔ اور بچے جو پڑھ کر آتے ہیں، اور بچے جو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بچے جو سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ایک دفعہ نظر رکھ لیں۔ انہیں آپ کا بھی تھوڑا سا جو ہے بچوں کی تربیت میں حصہ ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس سزا کا آپ کہہ رہے ہیں، مجھے اس سزا پر پرسوں دکھ ہوا۔ مجھے بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئیں تو میرا دل دکھا۔ بھٹو صاحب کو جس وقت پھانسی دی گئی، مجھے میرا دل دکھا۔ جب منتخب پرائم منسٹرز کو جو ہے بے عزت کر کے نکالا گیا، میرا دل دکھا۔ میں دوستوں کو کہتا تھا کہ خدا کے لیے اپنے ملک کی جمہوریت پر رحم کیجیے۔ آپ کرپشن میں آپ کو کرپشن ماپنے کا ایک آسان ذریعہ بتا دیتا ہوں، جی آپ کے سننے والوں کو بتا دیتا ہوں کہ کرپشن صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس ڈی ڈی او پار ہوگی۔ آپ کے ملک میں آج تک ڈی ڈی او پار والے کو کبھی سزا ہی نہیں ہوئی۔ جتنے بدعنوانی کے الزامات میں باشمول یہ صاحب جو پرسوں جنہیں نااہل قرار دیا گیا ہے، جو پہلے 10 سال کی سزا ہے، دوسرے مقدمے میں 14 سال کی سزا ہے، اور پھر 10 سال کے لیے انتخابی نااہلی ہے، جی، ان کے پاس بھی ڈی ڈی او پار نہیں۔ میرے عوام کو اسی ایک سوال ہے کہ اس پر غور کر لیجئے گا، شاید آپ معاملات کی تہ تک پہنچیں، اور آپ پاکستان کے اس شخص جسے ہم بابا قوم کہتے ہیں، آپ ان کے نظریات کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ یہ ملک جمہوری جد و جہد سے بنا تھا، عوام کی قربانیوں سے بنا تھا۔ عوام نے اپنے گھر بار جو ہیں، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بار، جو کچھ ان کے پاس تھا، وہ سب کچھ ہم نے جو ہے قربان کر دیا تھا۔ ایک دو نہیں، کروڑوں لوگ یہاں سے وہاں گئے تھے اور وہاں سے یہاں آئے تھے۔ بالکل ایسے۔ آج بھی ہم اپنے بہاولپور شہر کے اندر جائیں تو ہمیں وہ حویلیاں نظر آتی ہیں، پتہ نہیں وہ کس دل سے چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ اور ہم جب لاہور یا بڑے کراچیوں میں دیکھتے ہیں تو، اور ان کے شہروں میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اپنی حویلیاں نظر آتی ہیں، اور جو یہاں پر ہوائی چپلیں میری طرح پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ سب کچھ قربان لوگوں نے کیا تھا۔ اس ملک کی ترقی بھی جو ہے جمہوریت میں پینا ہے، اس ملک کا مستقبل بھی جو ہے نا جمہوریت میں پینا ہے۔ جمہوریت جو ہے قرآن نے امرہم شورا بینہم کہہ کے حتمی مہر لگا دی۔ آپ کا اقتدار آپ کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی چلا رہا ہے وہ غلط ہے۔ بالکل درست ہے۔ آپ کا وسائل، آپ کا بیت المال کفیل امت نہیں ہے تو اس ملک میں قانون نہیں ہے۔ یہ 2-3 سوال ہیں میرے لوگوں سے کہ اس پر خود سوچیں، کسی سے پوچھیں مت، جواب مل جائے گا۔ یہ تو سر ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ اگر ہم خود سوچنے لگ جائیں، ہمارے اندر جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے وہی نہیں ہے، ہم کریٹیکل تھنکنگ ہم نہیں کرتے۔ سنی سنائی باتوں پہ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا، ہمارے کچھ فیوریٹ سچ ہیں، کچھ فیوریٹ لیڈرز ہیں جو انہوں نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سر الیکشن سر پہ ہیں اور الیکشن کیمپینز بھی بڑی زور و شوروں سے جاری ہیں، تو میں آپ سے یہ کمنٹ لینا چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا دیکھ کر وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کریں؟ کون سا کرائٹیریا ایسا ایک بہترین کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ انہیں سلیکشن میں آسانی ہو کہ اس بندے کو ہم ووٹ دیں؟ یہ تو اس الیکشن میں تو مشکل ہے۔ اگر بہاولپور کو ہی دیکھ لیا جائے تو بہاولپور میں کوئی نیا آدمی امیدوار نہیں ہے۔ مشورہ آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ شخص سے، کسی ایک شخص سے وابستہ نہ ہوں، وہ پاکستان کے آئین سے وابستہ ہوں، قومی آئین سے، اور جو اس قومی آئین کو جو ہے اس پر عمل پیرا ہے اسے اپنا رہنما بنائیں جب تک وہ اس قومی آئین کے مطابق کام کر رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے ایک شخص پسند ہے تو میں اس کے پیچھے ہوں، آپ کو دوسرا پسند ہے تو اس کے پیچھے ہوں۔ شخصیت پرستی کا شکار ہیں۔ اچھا، وہ شخصیت بھی آپ کو کسی اور نے دی ہے، وہ آپ کا انتخاب نہیں ہے۔ صبح سے شام تک جو ہے وہ اسکرین پر آپ کو مہان بنا کر دی، آپ کے تو یعنی ہر چیز ہی آپ کے ہاں، دوائی جالی، آٹا جالی، ڈرنکس جالی، آپ کے لیڈر بھی جالی، وہ بھی آپ کو بنا کر دیے گئے۔ بہروپی ہیں وہ بھی؟ بہروپیے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے، بالکل بہروپیے نہیں ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں، لیکن لیڈر نہیں ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے لیڈر ہیں۔ اوکے۔ جب تک آزاد فکر کا آدمی جو ہے آپ اپنا امیدوار نہیں بنائیں گے، جو جس بنیاد پر وہ ووٹ مانگ رہا ہے وہ اسی پر قائم رہے۔ یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جناب ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ہم جو ہیں جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو ووٹ دیجیے، پاکستان، لیکن وہ جو آئین کے مطابق ہے۔ سر یہی تو مسئلہ ہے نا، عوام کے ساتھ کچھ اور کمٹمنٹس ہوتی ہیں، بیک کا یا کہیں اور کچھ اور کمٹمنٹس ہوتی ہیں، یہی تو ہمارے ایشوز ہیں۔ کیا آپ سے کسی امیدوار نے ووٹ مانگا؟ جی
آج ہی مانگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ میرے حلقے کے امیدوار نہیں ہیں۔ اچھا، تو یہ سنجیدگی آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا، آپ نے کہا قوم اور لیڈر، یہ دونوں کہاں ہیں پاکستان میں؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے۔ ہجوم ہے۔ ہجوم بھی نہیں میں کہتا، ہجوم بھی شاید کسی تھوڑا بہت نظم و ضبط میں ہوگا، یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں۔ پاکستان میں نہ قوم ہے نہ رہنما ہے۔ یہ چوتھا سوال کہہ لیجئے کہ میں سوچنے کو کہاں ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ میں اب عمر کی سطح پر پہنچ گیا کہ میں نے جو ہے عوامی زندگی چھوڑ دی، صحافت میں ڈیسک پر آ گیا، سوشل لائف میں کرتا نہیں، بلاتے ہیں محفلوں میں میں جاتا نہیں، کہ یہ سب کچھ اب دیکھا نہیں جاتا۔ میں ہوں پاکستان کے ساتھ، میں ہوں پاکستان کے آئین کے ساتھ، جو بھی آئین کے مطابق بات کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہے۔ اور پاکستان کے معاشرے میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو وسعت دیں، اپنے تعصبات کو ذہنوں سے نکال کر ایک دفعہ صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کا آئین اٹھا کر دیکھیں اس نے برٹرینڈ رسل سے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی ملک کے حالات کی تباہی کے ذمہ دار کون لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس ملک کا آئین پڑھ لیجئے، جنہیں تحفظ ہوگا وہی ذمہ دار ہوں گے۔ بڑا بہترین کرائٹیریا سر آپ نے بتا دیا کہ جنہیں استثناء حاصل ہوگا۔ تو آپ کو اپنے استثناءات جو ہیں وہ ختم کرنی ہے، قوم کو ختم کرنی ہے، اور قومیں بننے میں وقت لگتا ہے۔ یورپ بھی 400 سال میں بنا تھا، ہمیں تو ابھی 74 سال ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا مطلب ہمارا جو تکلیف دہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ پیدا نہیں ہو رہے کہ جو لوگوں کو سمجھا سکیں۔ بہت کم تعداد میں ہیں لیکن ہیں، ہمیں زیادہ تعداد میں نوجوانوں کو یہ مخاطب کرنا ہے کہ یار اپنے طور پہ سوچنا شروع کر دیجئے۔ جس دن آپ نے اپنے طور پر سوچنا شروع کر دیا، جس دن آپ کو یہ لفظ، میں آپ کو ایک لفظ دے رہا ہوں کہ بیت المال، یعنی وہ خزانہ جس میں آپ کے ٹیکسز جاتے ہیں اسے بیت المال کہتے ہیں، کہ وہ بیت المال ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کفیل امت ہونا چاہیے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا اور آپ نے ہمیں ایک ڈائریکشن دی۔ نوجوانوں آج ہی سے سوچنا شروع کیجئے۔ زاہد علی خان صاحب نے جو آپ کو ٹپ، یہ بھی ہماری شاید ایک پستی کی وجہ ہے کہ ہم وہ کہہ بھی نہیں سکتے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم وہ کہہ سکتے ہیں جو کوئی سننا چاہتا ہے یا جو کسی کا فیوریٹ ہو سکتا ہے، وہ آپ گھنٹوں یا جو ہم سے کہلوایا جاتا ہے۔ تو میرے الفاظ صرف اتنی ہیں، میں آخر میں ایک اجازت چاہتا ہوں اگر ہے تو، کہ صرف اور صرف میرا گزارش ہے سب سننے والوں سے کہ میری باتوں پہ بھی غور مت کریں، میری ایک درخواست پہ غور کریں کہ اب جو بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے، وہ دین کا معاملہ ہو، وہ معاش کا معاملہ ہو، وہ سیاست کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی شعبے کی زندگی سے تعلق رکھتا ہو، آپ نے اپنی رائے قائم کرنی ہے، آپ کو صاحب الرائے بننا ہے۔ جب تک آپ اور آپ کی اولاد صاحب الرائے نہیں ہوگی، لوگ آپ کو رنگ ماسٹر کی طرح نچاتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم زاہد علی خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ سوچئے، سچ اور جھوٹ کا فرق تلاش کریے اور اس کو جانیے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے، اپنی رائے قائم کیجئے، ملک کے حق میں کیا بہتر ہے اس پر رائے قائم کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر مقبول اور زاہد علی خان صاحب کو اجازت دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔